السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ان پر بہت زیادہ درود و سلامتی نازل ہو. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ تقوی اختیار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ معزز و محبوب مخلوق ہیں. وہ ان میں الہی نصرت و تائید اور ربانی نوازش کی زیادہ حقدار ہیں. اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے. مسلمانوں، آج امت مسلمہ ایک ایسے تاریخی مرحلے سے گزر رہی ہے جس کی مثال نہیں ملتی، جہاں بڑے حادثات اور تیزی سے واقع ہونے والی تبدیلیاں پے در پے پیش آ رہی ہیں، جس نے بردبار شخص کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا ہے. دشمنوں کا طاق میں لگے رہنا اور ان کی چال بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے امت کے بہت سارے فرزندان کے دلوں میں ناامیدی و کمزوری داخل ہو رہی ہے، اور ان میں سے بعض میں غم اور ناکامی و درماندگی کا احساس عام ہوتا جا رہا ہے. وہ حاقدین کے مکر اور ان کی قوت و طاقت کو دیکھ رہے ہیں. وہ قتل، تباہی اور شہر بدر کیے جانے کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اسی طرح فرزندان امت کا ایک گروہ تکفیر، دھماکے اور خوارج کے افکار کا شکار ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ عقل مند جماعت پاس امت اسلامیہ کا حال و مستقبل نہایت ہی سخت غمزدہ صورتحال کا مرکب بن گئی ہے. انہیں نفسیاتی شکست اور گوناگوں وہم بھرے خیالات نے گھیر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں کمزوری کی حالت اور ناامیدی اور غم کے احساس میں پڑنے سے ڈرایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نہ سستی کرو اور غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو. اور فرمایا،
بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ نیز فرمایا تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ نیز فرمایا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس کی سنت بدلتی نہیں ہے، کسی چیز کے سلسلے میں اس کی عادت تبدیل نہیں ہوتی۔ وہ اپنے مومن بندوں کو کبھی آزمائش و کمزوری میں مبتلا کرتا ہے، پھر انہیں عافیت، فتح اور غلبہ عطا کرتا ہے، اور ان کے دشمنوں کو اپنے سخت و دردناک عذاب کے ذریعے ہلاک کرتا ہے۔ کہاں ہیں وہ عاد اولا، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، فرعون، اصحاب ایکہ اور قریش میں کفر کے سرداران؟ اللہ غالب و جبار نے انہیں تباہ کر دیا اور اپنے مومن بندوں اور انبیاء و رسول کی مدد کی۔ مسلمانوں، مشرق سے لے کر مغرب تک ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں سے نا امید و مایوس ہوں جو مجرم، سرکش اور چال چلنے والے انجام دے رہے ہیں، اور نہ ہی اس کے لیے مناسب ہے کہ ایسی نا امیدی و مایوسی کا شکار ہو جو اس کی فکر کو مفلوج کر دے، اس کی طاقتوں اور صلاحیتوں کو ناکارہ بنا دے، امید و توقع کا خاتمہ کر دے۔ وہ اپنے اندر اس وجہ سے نا امیدی و مایوسی نہ پیدا ہونے دیں جو وہ ہر دن غم و الم اور قتل و خونریزی کے مناظر دیکھتی اور سنتی ہے، جسے مختلف قسم کے ذرائع ابلاغ بڑی سرگرمی کے ساتھ پھیلا رہے ہیں تاکہ خوف، گھبراہٹ اور کمزوری کے ذریعے مسلمانوں کی مصیبت میں مزید اضافہ کیا جائے۔ ہاں، امت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نا امیدی کا احساس کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے غلبہ و مدد اور قوت عطا فرمائی ہے اور اسے ایسی بڑی خصوصیتوں اور عظیم فضیلتوں سے نوازا ہے جو کسی بھی امت کے لیے نہیں تھیں، جو اسے اللہ کی نوازشوں پر فخر کرنے کے لائق بناتی ہیں۔ یہ امت دوسری امتوں پر ناز کرے، اپنا سر اٹھا کر رکھے، یہی وہ امت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور پسند فرمایا ہے۔ اسی نے اللہ سبحانہ کے دربار میں عظیم فضیلت اور شرف و مرتبہ حاصل کیا ہے۔ بے شک یہ چیز نہایت مفید ہے کہ ان ربانی فضائل اور بلند معزز خصوصیتوں کو عام کیا جائے، ہر اس شخص کے سامنے اس کا اظہار کیا جائے جو اس امت کے لیے اللہ کی مدد کے سلسلے میں شک کرتا ہے یا وہ مایوسی کا شکار ہے اور امید کھو بیٹھا ہے، تاکہ سارے لوگ جان لیں کہ یہی امت محمدیہ وہ امت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور جس کے مرتبہ و شان کو بڑھایا ہے، اور یہی شریعت و تقدیر کے اعتبار سے مدد کی ہوئی امت ہے، خواہ وہ جلدی ہو یا دیر سے۔ اور یہ امت جو ابتلا و آزمائش، دشمنوں کے تسلط اور اموال و رزق میں کمی کا شکار ہوئی ہے، ایسا اس کی تنقیح کرنے، اسے بلند کرنے اور اس کی تربیت کے لیے کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد میں ثابت ہے اس امت کو دنیا میں غلبہ، مدد اور تعریف کی خوشخبری سناؤ۔ یہ عظیم خصوصیتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہیں، قرآن و سنت کے نصوص سے ثابت ہیں۔ یہ خصوصیتیں بہت زیادہ اور متنوع ہیں۔ ان تمام خوبیوں میں مرتبہ و اثر کے اعتبار سے سب سے عظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نبی و رسول بنایا۔ وہ رسولوں میں سب سے عظیم و جلیل ہیں۔ ان کی امت امتوں میں تعداد و مرتبہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم ہے۔ وہ گرچہ شمار میں آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن پہلی امت کی حیثیت سے آئے گی۔
وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام امتوں میں سب سے زیادہ بہتر و معزز ہے، جیسا کہ احمد و طبرانی کے یہاں ثابت ہے، تم 70ویں امت کی تعداد کو مکمل کرنے والی ہو، تم ان میں سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک سب سے معزز ہو۔ یہ امت محمدیہ امت وسط و عدل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے تمام امتوں پر شاہد اور فیصل بنایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ چنانچہ اس امت نے جس کی اچھی تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی برائی بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ وہ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں جس طرح فرشتے آسمان پر اللہ کے گواہ ہیں۔ ہر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے گواہی دیں گے تاکہ یہ امت گواہی دے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ جیسا کہ بخاری کے یہاں ابو سعید کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس مبارک امت کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا اور اس کے لیے اس سے راضی ہوا۔ وہ خوبیوں اور آسانی کے اعتبار سے تمام ادیان میں سب سے بہتر ہے، اور اس امت سے عبادت و معاملات میں پریشانی کو دور کر دیا۔ اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت سے شدید رہبانیت، بوجھ اور مشقت کو دور کر دیا جو ہم سے پہلی والی امتوں میں تھیں، اور اس امت کی کرامتوں میں سے یہ ہے کہ اسے گمراہی پر اکٹھا ہونے سے محفوظ فرمایا، اس کے دین قرآن اور اس کے نبی کی سنت کی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ وہ اخلاقی، ثقافتی اور فکری جنگ کی تمام کوششوں کے سامنے حیرتناک طور پر ثابت قدم رہی۔ زمانے اور ایام کے گزرنے کے باوجود کسی کو کبھی اس بات کی استطاعت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن و سنت میں لفظی یا معنوی تحریف کر سکے، اور جس نے اس کی کوشش کی اللہ تعالی نے اسے بے نقاب کیا اور اسے نا امید و لاچار بنا دیا۔ اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایت و نوازش میں سے یہ ہے کہ وہ ہر صدی کے شروع میں حکام، علماء اور مصلحین میں سے ایسے کو بھیجے گا جو اس کے دین کے نشانات کی تجدید کریں گے، اور ملت و شریعت کے جو اصول مٹ چکے ہوں گے ان کی اسے یاد دہانی کرائیں گے۔ لیکن ہمارے علاوہ جو امتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا اس قدر اہتمام نہیں فرمایا، اس لیے وہ تحریف و تبدیلی اور گمراہی میں واقع ہو گئیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقدر کیا ہے کہ وہ عمر اور اس دنیا میں باقی رہنے کے اعتبار سے دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے کم ہو، لیکن اپنی عقل، فہم اور تجربے میں برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم ہو۔ اور یہ امت برکت کے اعتبار سے اپنے عقل، فہم اور تجربے میں سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں زمینی حقائق اور علوم و معارف کے سلسلے میں مختصر مدت میں اس قدر نوازتا ہے جسے دوسری امتیں مدتوں اور زمانوں میں حاصل کرتی ہیں۔ اسی لیے اسلامی تہذیب برکت، فیوز اور زمین کی آباد کاری کے اعتبار سے تہذیبوں میں سب سے عظیم بن گئی۔ روحانی خلا، شہوانیت اور مادیت کی تہذیب کے مقابلے میں یہ تہذیب پوری انسانیت کے لیے سب سے زیادہ خرچ کرنے والی اور پاکیزہ بن گئی۔ اس امت کے افراد کی عمروں کے کم ہونے کے سبب ان کی عمریں عام طور پر 60 سے 70 کے مابین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے قلیل عمل کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑھا ہوا زیادہ ثواب عطا فرمایا، جس کے ذریعے وہ ہم سے پہلے کی لمبی عمروں والی امتوں پر فائق ہے، جیسا کہ صلاۃ، حج، قرآن پڑھنے، لیلۃ القدر، نوافل روزے، حرمین شریفین اور مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے وغیرہ پر بڑھا ہوا اجر ملتا ہے۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی کمال حفاظت اور الہی کرم فرمائی میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غرق، خشک سالی اور قحط کے ذریعے عمومی ہلاکت سے محفوظ فرمایا۔
اغیار میں سے کسی دشمن کو اس پر ہرگز مسلط نہیں فرمائے گا جو اس کی بنیاد اور جماعت پر قبضہ کر لے، گرچہ اس کے ملک میں جو لوگ ہیں وہ سب اس کے خلاف جمع ہو جائیں۔ اللہ تعالی نے اسے صفایا کر دینے والے عذاب سے محفوظ فرمایا ہے۔ آخرت میں اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، دنیا میں ہی اسے فتنے، زلزلوں اور مصیبتوں کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالی نے فیصلہ کیا ہے کہ بیت الحرام کعبہ لوگوں کی بقا و امان اور ساری کائنات کی ہدایت کے لیے رہے گا، اور اللہ تعالی نے شام اور اس میں رہنے والوں کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تعالی نے اس امت کے لیے زمین کے خزانے اور اس کے فیوز کو کھول دیا ہے، اور اسے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ ظاہری و باطنی نعمتوں سے مستفیض کرے۔ وہ بہت زیادہ نعمتوں والی مبارک امت ہے، وہ بارش کی طرح ہے جس کے متعلق پتہ نہیں ہے کہ اس کی شروعات بہتر ہے یا انتہا۔ مسلمانوں، مسند احمد میں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسی امت ہو جس کے لیے آسانی فراہم کی گئی ہے، اور بخاری میں ہے، بے شک یہ دین آسان ہے، اور طبرانی میں ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے آسانی سے راضی ہوا اور اس کے لیے تنگی کو ناپسند فرمایا۔ اس آسانی و فیاضی کے آثار میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے ان تمام چیزوں کو درگزر فرمایا ہے جو اس کے نفس میں جنم لیتے ہیں اور جو اس کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں، جب تک کہ وہ ظلم نہ کرے یا اس پر عمل نہ کرے، اور اس سے خط و نسیان کو معاف فرمایا جب تک کہ وہ اسے برا سمجھتی رہے۔ اللہ تعالی نے اس کی طہارت و عبادت کے معاملے کو آسان فرمایا، اسے تیمم کے ذریعے فضیلت بخشی، زمین کو اس کے لیے مسجد اور پاک بنایا، صلاۃ کو اس کے لیے کم کر دیا۔ وہ عملاً 5 ہیں لیکن اجر کے اعتبار سے 50 کے برابر ہیں، اور صلاۃ میں اس کی صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح بنایا، اسے امام کے پیچھے آمین کہنے، سلام کرنے اور عشاء کی نماز کے ذریعے مخصوص فرمایا اور فضیلت عطا فرمائی۔ عشاء کی نماز ہم سے پہلی امتوں میں سے کوئی نہیں ادا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن کی ہدایت دی اور دوسری امتیں اس سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبارک کھانا سحری سے نوازا جو ہمارے اور اہل کتاب کے صیام کے مابین فصل ہے، ہماری امت کے لیے مانع غنیمت کو حلال قرار دیا جو ہم سے پہلی امتوں کے لیے حرام تھا، اس کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رعب سے مدد کی۔ ہمیشہ قوم امت محمد سے ڈرتی رہی ہیں اور اسے عظیم سمجھتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مخلوق کے دلوں میں مرتبہ و ہیبت رکھا ہے، تو اس مبارک امت کی فضیلت کتنی عظیم ہے اور وہ اللہ کے نزدیک کس قدر معزز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے اور اس کی آیتوں سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا اور نہایت ہی غفور ہے۔